وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. الحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے ہم و رات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسے دعائے یونس کے نام سے جانا جاتا ہے. اس وقت مسلمانوں پر جو ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی روشنی میں آج کی تقریر آپ سماعت فرمانے کی کوشش کریں. ہمارے اکابر علماء کرام نے، مشائخ نے اسی آیت مقدسہ کے ورد کا کثرت سے حکم دیا ہے. معزز سامعین، ترجمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میں سے. یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت مقدسہ کا، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اسی آیت مقدسہ کے تعلق سے مفسرین کرام، سیرت نگاروں نے جو باتیں تحریر فرمائی ہیں، اسے آپ اپنے سامنے رکھیں. پھر اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں اس آیت مقدسہ کا ورد فرمائیں. حضرت سیدنا یونس ابن متیٰ اللہ کے پیغمبر تھے. یونس ابن متیٰ ایک شہر تھا نینوا، وہیں پر پیغمبر بنا کر اہل نینوا کے لیے آپ بھیجے گئے تھے. نینوا شہر یہ موصل کے علاقے میں واقع ہے. شہر موصل اور شہر نینوا کے درمیان دریائے دجلہ کا فاصلہ ہے. یعنی ایک طرف دریائے دجلہ کے شہر نینوا ہے اور دوسری جانب دریائے دجلہ کے شہر موصل ہے. نینوا کی کل آبادی عام سیرت نگاروں نے جو لکھی ہے وہ تھی 1,20,000.
لیکن علامہ خرقوتی جو جماعت اہل سنت کے بہت بڑے معتمد ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ نینوا کی کل آبادی 1,70,000 تھی۔ اسی آبادی کی جانب حضرت سیدنا یونس ابن متیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ ایک دراز مدت تک آپ وعظ و تبلیغ فرماتے رہے، حکم الہی خدا کے بندوں تک پہنچاتے رہے، مگر وہاں کے لوگ اتنے شریر تھے، بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کی وحدانیت پر وہ ایمان نہ لائے۔ جبکہ ایک دراز مدت تک حضرت سیدنا یونس بن متیٰ توحید پر اور اپنے پیغمبری پر دلائل اور معجزات پیش فرماتے رہے۔ نینوا کے لوگ بڑے سرکش تھے، بڑے بڑے مطالبات انہوں نے حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام سے کیا۔ مثلاً ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ خدا کے پیغمبر ہیں، پانی میں آپ آگ نکال دیجیے۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں تو پانی کے اندر سے آپ نکال دیجیے اور اس آگ کو بغیر کسی ایندھن کے آپ باقی رکھیے۔ پانی سے آگ نکالنا، پھر اسے بغیر ایندھن کے باقی رکھنا، نہ اس میں لکڑی ڈالیے نہ اس میں تیل ڈالیے، اور وہ آگ یوں ہی جلتی رہے۔ اللہ جب کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے تو اسے معجزات عطا کر کے بھیجتا ہے جو اس کے نبوت پر واضح دلیل ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کا یہ طلب کردہ معجزہ بھی دکھا دیا، پانی سے آگ نکالی، آگ بغیر ایندھن کے، بغیر لکڑی ڈالے ہوئے روشن و منور رہی، جلتی ہی رہی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کے نبوت کو ماننے سے اور اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس ابن متیٰ علیہ السلام جب ان کے ایمان سے بالکل مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ جب انہوں نے دعا کی تو سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت یونس بن متیٰ سے عرض کیا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو عنقریب اللہ کا عذاب تم پر اتر پڑے گا۔ یہ خبر آپ پہلے نینوا کو دے دیجیے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اترے گا اور تم ہلاک برباد کر دیے جاؤ گے۔ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ آپ نے حکم الہی کا انتظار کیے بغیر اب مجھے اس بستی میں نہیں رہنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ فرما لیا، اور آپ نے بغیر حکم الہی کا انتظار کیے بھی وہاں سے ہجرت کر جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ اور آپ کے 2 صاحبزادے، ایک بڑے تھے ایک دوسرے چھوٹے تھے، ان کو بھی آپ نے ساتھ میں لے لیا۔ نینوا شہر سے آپ ہجرت کے ارادے سے باہر نکل گئے کہ اب مجھے یہاں کفر کی بستی میں نہیں آنا۔ اب یہیں سے حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے تبھی پیغمبروں کی شان یہ ہے کہ ہجرت کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں کتنے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، مسلمانوں کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، حضور کے گلوئی اقدس میں رسیاں ڈال کر
کھینچا جاتا تھا، سرکار کے راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ اہل مکہ حضور پر توڑ رہے تھے اور مسلمانوں پر، لیکن جب مکہ کے مسلمان آپ سے کچھ عرض کرتے تو آپ ارشاد فرما دے کہ حکم الہی کا انتظار کرو، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد مدینہ منورہ کے ہجرت کر گئے، کیونکہ اب اللہ کا حکم ہو چکا تھا۔ تو یہ ایک دستور تھا کہ جب تک من جانب اللہ پیغمبر کو ہجرت کا حکم نہیں ہوتا وہ سارے مظالم سہتے رہتے قوم کے، اور جب حکم ہوتا تو پھر اس وطن کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ حضرت یونس میں متی علیہ السلام نے حکم الہی کا انتظار نہیں کیا، چل پڑے۔ اب ان کی آزمائش کا دور شروع ہوا، دریائے دجلہ کو انہیں پار کرنا تھا۔ اہلیہ کو، چھوٹے صاحبزادے کو اسی کنارے چھوڑ دیا اور بڑے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑ کر دریائے دجلہ سے اس پار لے جانے لگے۔ اپنے بڑے صاحبزادے کو ہاتھ پکڑ کر اس پار لے گئے اور اس پار ان کو چھوڑ دیا۔ واپس آئے کہ اب چھوٹے بچے کو دریائے دجلہ کا وہ پار کرایا جائے۔ اپنے چھوٹے بچے کو جیسے گود میں لے کر دریائے دجلہ میں اترے، دریا کا پانی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ صاحبزادے آپ کے جو چھوٹے والے تھے وہ ہاتھ سے چھوٹ گئے اور دریائے دجلہ میں بہہ گئے۔ آپ نے اس پار جب نظر دوڑایا تو دیکھتے ہیں کہ بڑے صاحبزادے جو دریائے دجلہ کو اس پار کھڑے تھے انہیں بھیڑیے نے آ کر منہ میں دبوچ لیا اور وہ ان کو لے کر بھاگنے لگا۔ آپ نے سوچا کہ لاؤ جل چل کر بھیڑیے سے اپنے بڑے بیٹے کو چھڑائیں۔ آپ وہاں پہنچے تو بھیڑیے نے قدرت الہی سے بہت فصیح زبان میں ان سے گفتگو کی اور کہا، اے یونس، ہم نے اگر تمہارے بچے کو پکڑا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، حکم الہی سے پکڑا ہے۔ تم اس بچے کو میرے منہ سے چھوڑا نہیں سکتے، واپس جاؤ، کیونکہ حکم الہی یہی تھا اور میں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے۔ مایوس ہو گئے، اب بھیڑیا لے کر آپ کے بچے کو نکل گیا۔ اب اس طرف آتے ہیں، اہلیہ کو لینے کے لیے دیتے ہیں، اہلیہ بھی غائب ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت یونس ابن متی کس قدر کرب و اضطراب میں ہوں گے۔ بڑے بچے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، چھوٹا بچہ دریا میں چھوٹ کر ان کے ہاتھوں سے بہہ گئے۔ اس طرف اہلیہ کو لینے کے لیے آتے ہیں تو اہلیہ بھی غائب ہے۔ اب آپ چل پڑے، سمندر کے قریب پہنچے، اسے پار کرنا تھا۔ کشتی بالکل تیار کھڑی تھی، ملاحوں نے اپنے سواریوں کو سوار کر لیا تھا۔ آپ نے گزارش کی کہ بھائی مجھ کو بھی لیتے چلو، کشتی والوں نے ان کو سوار کر لیا۔ لیکن ایک کشتی جیسے ہی سمندر میں کچھ دور آگے بڑھی، سمندر میں لہریں اور موجیں ایسی خطرناک اٹھی کہ کشتی بھنور میں ناچنے لگی۔ قریب تھا کہ کشتی بھی سمندر میں ڈوب جائے۔ ملاحوں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جو اپنے آقا کا نافرمان ہے، اپنے آقا کا نافرمان ہے، اور وہ ہمارے کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے اٹھا کے دریا میں نہیں ڈالا جائے گا کشتی خطرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ حضرت یونس بن متی کی زبان سے نکلا، ہاں میں ہی ہوں وہ نافرمان، میں نے حکم الہی کا انتظار نہیں کیا اور حکم الہی کے انتظار کے بغیر میں چل پڑا، میں ہی وہ نافرمان ہوں، مجھے اٹھا کے دریا میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو۔ ملاحوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے،
ہم پہلے سارے لوگوں کے نام سے قرعہ ڈالیں گے کہ وہ کون ہے اپنے آقا کا نافرمان۔ جب اس کا نام نکلے گا تب ہم اس کے نام پر یہ سمجھیں گے کہ یہی ہے وہ نافرمان اپنے آقا کا، پھر اسے ہم دریا میں ڈال دیں گے، پھر کشتی ہماری پار ہو جائے گی۔ 3 بار انہوں نے قرعہ ڈالا اور ہر بار حضرت یونس کا نام نکلا۔ قبل اس کے کہ اللہ آپ کو اٹھا کر سمندر میں ڈالتے، آپ نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر یہ ہوا، ادھر رب العالمین کو حکم ملا، کا حکم ایک بڑی مچھلی کو ملا، آگے بڑھو، میرے پیغمبر حضرت یونس متا کو اپنے پیٹ میں رکھ لو، مگر خیال رکھنا وہ میرا نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ تمہاری غذا نہیں ہے، تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے تم ان کو ہضم نہیں کرنا۔ حکم الہی سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہے، اس وقت 3 تاریکیاں، یہ رات کا وقت تھا، 3 تاریکیاں تھیں۔ ایک تاریکی تو رات کی تھی، دوسری تاریکی سمندر کے تہوں کی تھی، اور تیسری تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تھی۔ ظلمات کا لفظ آیا، ان 3 تاریکیوں کے بیچ میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ کتنے روز رہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 40 روز تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد آپ جاری کریں۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اس ورد کا فائدہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو سمندر کے کنارے لے جا کر کے اگل دو۔ اب وہ مچھلی حکم الہی پا کر سمندر کے کنارے پہنچی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے اگل دیا۔ 40 روز تک وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا جسم بالکل ایسے ہو گیا تھا جیسے انڈے سے چوزا نکلتا ہے۔ ظاہر ہے 40 دن نہ کچھ کھایا نہ پانی پیا، جسم بالکل چوزے کی طرح ہو گیا تھا۔ جب ان کو اگل دیا اس نے، مکھیوں نے آ کر ان کے جسم اثر کو گھیرنا شروع کیا، تو ظاہر کتنی تکلیف ہوگی مکھیوں کے بیٹھنے اور کاٹنے سے۔ اللہ نے فضل فرمایا اور یہ کدو کا جو درخت ہے وہ جہاں پر اگلا تھا وہیں پر اللہ نے نمودار کر دیا۔ کدو کے درخت کی خصوصیت ہے کہ اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ یوں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کے جسم اطہر کی حفاظت فرمائی۔ کدو کا درخت نکل آیا، شاخیں پھیل گئیں آپ کے اوپر، اور اس طرح آپ محفوظ ہو۔ پھر اللہ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ تمہارا یہ کام ہے، صبح دوپہر شام میرے پیغمبر یونس کو جا کر کے دودھ پلاؤ۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 40 روز تک وہ اٹھنی آپ کو صبح دوپہر شام، ہرنی آ کر صبح دوپہر شام آپ کو دودھ پلا کر کے چلی جاتی۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو آپ کے جسم میں قوت آ چکی تھی۔ 40 دن پورا ہونے پر وہ کدو کا درخت سوکھ گیا، ہرنی بھی غائب ہو گئی۔ اب آپ یہ عجیب آزمائش میں مبتلا تھے کہ نہ تو یہ کدو کا درخت رہا، نہ ہرنی رہی۔ آپ سمجھ گئے کہ اب حکم الہی یہ ہے کہ یہاں سے واپس چلو۔ اتنی بات آپ کے دماغ میں جب بیٹھ گئی تو اب پیچھے کا واقعہ سماعت فرما لیں تاکہ رابطہ پیدا ہو جائے۔
جب حضرت یونس شہر موصل سے روانہ ہوئے اور ان لوگوں کو اللہ کے عذاب کی خبر دی تو مذاق سمجھتے تھے، لیکن جب آپ وہاں سے نکل آئے تو عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پورا عذاب نہیں آیا تھا، صرف عذاب کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ بہت گرم ہوا چلنے لگی اور دھواں پورے بستی میں پھیلنے لگا۔ اب نئے نوا کے لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہم نے نہیں مانی، یہ انہی کی بد دعا ہے۔ اب اگر تم لوگ اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو کفر و شرک اور بت پرستی سے توبہ کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اور نہ صرف یونس بلکہ یونس اور اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے سب کے نبوت و رسالت کی تصدیق کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو عذاب الہی بالکل قریب آ چکا ہے۔ لوگ رونے لگے، گڑانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خوف الہی کے بنیاد پر ماؤں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا تاکہ اللہ کو رحم و کرم آئے۔ سب جنگل میں جمع ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں رونے گڑگڑانے لگے، اے اللہ ہم تیری وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، تیرے سارے پیغمبروں رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، حضرت یونس پر بھی، اور دنیا میں جتنے پیغمبر تو نے بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، انبیاء کے نبوت کو مان لیا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل عذاب کے فرشتے سے کہہ دو کہ ان سے عذاب کو ہٹا لے۔ عذاب ہٹ گیا شہر نینوا سے۔ حضرت یونس السلام کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ جن لوگوں کو، میرے بندوں کو بے سہارا چھوڑ کر گئے تھے، اب آپ واپس جائیے، وہ سب آپ کے نبوت اور میرے وحدانیت پر ایمان لا چکے ہیں، آزمائش سے آپ نکل چکے تھے، اب آپ واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو راستے میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شہسوار ان کے چھوٹے بچے کو اپنے پیٹھ پر سوار کیے ہوئے لے جا رہا ہے۔ آپ نے آواز دی اسے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تمہیں کیسے مل گیا؟ وہ شہسوار کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا اس بچے کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کے میرے پاس لایا، پیٹھ پر سوار کر کے میرے پاس لایا، اور اس بھیڑیے نے مجھ سے فصیح زبان میں یہ کہا کہ دیکھو یہ یونس بن متیٰ کے صاحبزادے ہیں، اس لیے تم بہر صورت ان کو، اس بچے کو یونس بن متیٰ تک پہنچا دینا۔ آپ کے حوالے کر دیا، چھوٹے صاحبزادے آپ کو مل گئے، خوشی ہوئی آپ کو۔ پھر روایتوں میں لکھا گیا ہے 2 فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، آپ 2 فرسخ آگے بڑھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بڑے صاحبزادے تھے وہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا، پہچانا، صاحبزادے نے اپنے والد کو دیکھا، پہچانا، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، فرما بیٹا میرے ساتھ چلو۔ تو کہا ابا یہ بکریاں اسی گاؤں کے فلاں آدمی کی ہیں، اس کا وہ مالک ہے، ہم پہلے ان بکریوں کو لے کر چلیں گے اور ان کے حوالے کریں گے، پھر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ میرے والد ہیں، یا تب میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ پہنچے اور مالک سے وہ دیکھا آپ نے کہ ایک ضعیف شخص ہیں، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھا تو بچے نے کہا یہ میرے والد یونس بن متیٰ ہے۔ نام سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، ان کے قدموں کو چھوما، ان کے ہاتھوں کو چھوما، بڑے اعزاز سے ان کو بٹھایا اور کہا حضور یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کو یہ بچہ ملنا کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بھیڑ ان کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کے لایا بھیڑیا اور میرے پاس چھوڑ دیا،
اور اس نے کہا کہ یہ حضرت یونس بن متیٰ کی امانت ہیں، انہیں آپ لے لیجئے اور ان کے والد تک پہنچا دیجیے گا۔ اس لیے میں ان کو اٹھا لایا۔ اور چھوٹے بچے کے شہسوار نے جواب دیا کہ میں ملا تھا، میں مچھلی پکڑتا تھا سمندر میں نے جب جال ڈالا تو یہ بچہ اس میں پھنس گیا، میں نے دیکھا یہ زندہ ہے تو میں ان کو لے کر چلایا، میں نے پرورش کی۔ اب آپ کے دونوں بچے مل چکے تھے، آپ نینوا شہر کے جب قریب پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا رہا ہے کہ میرے ساتھ جو عورت ہیں یہ شہر نینوا کی ہیں، یونس بن متیٰ کی یہ اہلیہ ہیں، جو شخص ان کو ان تک پہنچا دے 100 مثقال سونا میں اسے بطور انعام دوں گا۔ اب یہ پہنچے، اب بھائی یہ میری اہلیہ ہے۔ اہلیہ نے تصدیق کی تو پھر اہلیہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو حالات ہوئے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ باہر تشریف لے گئے اس طرف میں کھڑی انتظار کر رہی تھی، اتنے میں شہنشاہ گزرا، وہ مجھ کو دیکھ کر عاشق ہو گیا، مجھے اپنی سواری پر اس نے بٹھا لیا، اپنے محل میں لے گیا۔ میرے کے ساتھ جب اس نے بدنیتی کی تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی اور اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، زمین پہ گر پڑا۔ وہ سمجھ گیا کوئی نیک سیرت خاتون ہے تو اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے خاندان والوں تک پہنچا دوں گا۔ میں نے اسے معاف کیا، دعا کی ٹھیک ہو گیا تو اس نے 100 مثقال سونا اور آپ کے اہلیہ کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا کہ انہیں ان کے پاس جا کے پہنچا دو، بطور انعام یہ 100 مثقال سونا بھی دے دو۔ ان کو معلوم ہوا تو وہ 100 مثقال سونا اور اہلیہ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سارا شہر کا شہر آپ کے اعزاز میں کھڑا ہے، آپ کے استقبال کے لیے۔ شہنشاہ نے آپ کے قدموں اور ہاتھوں کو چوما اور لا کر اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ اور آپ کی وصال کے بعد جب وہ شہنشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت یونس بن متیٰ نے وہی چرواہا جو ان کے بڑے لڑکے کو لے کر کے چروا رہا تھا، اسی کے بچے کو آپ نے نینوا کا تخت و تاج اس کے حوالے کر دیا۔ کتنی آزمائشوں سے گزرے، اس لیے علماء نے لکھا ہے آپ جب کسی بہت بڑے کرب و اضطراب میں مبتلا ہو جائیں یا آپ کا کوئی عظیم مقصد ہو، اجتماعی اعتبار سے جمع ہو کر 1.25 لاکھ مرتبہ دعائے یونس کو پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے جو بھی کرب و اضطراب ہوگا پروردگار عالم اس دعا کی برکت سے اس کرب و اضطراب کو ختم کرے گا۔ جن کے بچے گرفتار ہو گئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ مجلس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سب باوضو ہوں، ننگے سر رہیں، اور جب تک کہ پڑھیں اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور جب تک پڑھیں آپس میں گفتگو نہ کریں، اور جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اپنے کرب و اضطراب کو دور کرنے کی دعا کریں۔ اللہ ضرور ان کے کرب و اضطراب اور مصیبت کو دور کرے گا۔ دوسرا طریقہ انفرادی اعتبار سے پڑھنے کا ہے۔ جس پر کوئی مصیبت بڑی آ گئی، کرب و اضطراب لاحق ہو گیا یا کوئی عظیم مقصد اسے درپیش ہے، علماء نے لکھا ہے روزانہ نماز عشاء کے بعد وضو کر لے اور اپنے گھر میں اندھیرا کر کے یعنی بتی بجھا کر باوضو اندھیرے گھر میں نماز عشاء کے بعد سر سے ٹوپی اتار کے رکھ دے، قبلہ رخ بیٹھ جائے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے، 300 بار روزانہ اس کا ورد کرے۔ ورد کرنے کے وقت وہ اپنے سامنے پیالے میں پانی بھر کر کے رکھ لے اور ورد کرتا جائے 300 بار، اور پانی میں اپنا ہاتھ ڈالے اور پانی سے جب ہاتھ تر ہو جائے تو اسے اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پہ مل لے۔ اس وقت تک کہ یہ ورد اسی طرح جاری رکھے جب تک اس کا کرب و اضطراب ختم نہیں ہو جاتا یا اسے عظیم مقصد
حالات ہندوستان کی اس وقت ایسی ہیں، اس لیے ہمارے علماء نے وہاں سب پہ دعا ڈال دی ہے کہ کثرت سے مسلمان اس کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم و ستم سے انہیں نجات دے گا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری اور آپ سب کی عزت و آبرو، جان و مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں ادا فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔